اور اسی شعبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جو ہمارے عرف میں شب برات کہلاتی ہے. وہ شعبان کے بالکل بیچ میں آتی ہے، 14 یا 15 شعبان، 14 اور 15 کی درمیانی رات ہوتی ہے. تو غالباً اگلے جمعہ کو آئے گی شاید. تو اس کے بارے میں کچھ تفصیل اللہ نے زندگی دی تو اس وقت اگلے جمعہ میں عرض کر دوں گا. لیکن اس وقت عرض کرنا یہ ہے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ در حقیقت اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے کا مہینہ ہے. تیار کس طرح کریں؟ تیار اس طرح کریں کہ اپنے نظام اوقات پر نظر ڈالیں. میں عام دنوں میں کس طرح زندگی گزارتا ہوں، کتنا میں اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول رہتا ہوں، تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں. تو اب اپنا پروگرام ایسا بنائیں، شعبان میں اس بات کی تیاری کریں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے عام دنوں سے زیادہ عبادت کی توفیق ہو جائے. اس کے لیے ابھی سے شعبانی میں تیاری کرنی پڑتی ہے. مثلا بہت سے آپ کے سامنے کوئی لمبے چوڑے کام ہیں جن میں کافی مشغولیت ہونی ہے، تو رمضان آنے سے پہلے پہلے ان کو نمٹا دیں. کوشش کریں کہ میں رمضان سے آنے سے پہلے پہلے ان چیزوں یا ان کاموں کو نمٹا دوں جو مجھے فوری طور سے درپیش ہیں، تاکہ رمضان میں میری مصروفیت کم ہو. بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دن اور رات ان کے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں. بھئی میں اگر دن میں چھٹی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں. تو ایسے لوگ تو خاص طور پر کوشش یہ کریں کہ رمضان کے مہینہ دوسری مصروفیات سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے رمضان کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار کریں، اگر اپنے اختیار میں ہے. بھئی اور سارے کام بعد میں دیکھیں گے، رمضان کے اندر تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا اہتمام کریں. اور بعض ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ جو اپنے اختیار میں نہیں ہیں، ملازم ہے، مثلا ملازم پیشہ، تو اب اس کو تو ڈیوٹی دینی ہے، اور ڈیوٹی دینی ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ بھئی میں اپنی ملازمت کے جو 8 گھنٹے ہیں اس کو 6 گھنٹے کر لوں یا 5 گھنٹے کر لوں، خود اپنے اختیار میں نہیں. تو اس کے بارے میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جو ملازم کا جو کہنا چاہیے افسر ہے یا حاکم ہے، اس کو آپ نے ترغیب دی ہے. اس کو یہ کہا ہے کہ بھئی جو تمہارے پاس ملازمت کر رہا ہے تو رمضان کے مہینے میں اس کو ذرا کچھ اس کی رعایت کر لو. اور حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ من خفف عن مملوکہ فی رمضان خفف اللہ عنہ یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کوئی افسر، کوئی حاکم، وہاں آقا کا لفظ ہے، کوئی آقا اپنے ملازم سے، اپنے غلام سے کام کم لے رمضان میں اور اس کے اوپر تخفیف کا معاملہ کرے کہ بھئی اس کے فرائض میں کچھ تخفیف کر دے، اوقات میں کچھ تخفیف کر دے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ تخفیف کا معاملہ فرمائے گا. جیسے تو نے میرے بندے کے لیے رمضان میں تخفیف کی
اس کے اوقات کم کر دیے مثلا، یا بہت زیادہ بوجھ والا کام نہیں ڈالا، تو جب آخرت میں پہنچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی تخفیف کر دیں گے۔ کیا تخفیف کر دیں گے؟ کہ تخفیف کرنے کا معنی یہ ہے کہ گناہوں کا بوجھ لے کر آئے تھے اعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ اس بوجھ میں کمی کر دے گا، اس بوجھ میں کمی کر دیں گے۔ تو اگر تم یہ کام کرو گے کہ اپنے ملازم سے، اپنے زیر دست سے، اپنے نوکر سے یہ سوچ کر کہ بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس کو ہم زیادہ سے زیادہ وقت دے دیں کہ یا تو وہ عبادت کرے یا آرام کرے، تو اس کے لیے ہم اس کو زیادہ وقت دے دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ تمہارے لیے بھی آخرت میں تخفیف کی جائے گی۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ شعبان میں تیاری کرنی چاہیے رمضان کی، تو اس تیاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو بڑے بڑے کام ہیں جن میں زیادہ وقت صرف ہوتا ہے، ان کو جتنا مؤخر کر سکتے ہوں کر دیں، اور اپنے ملازمین سے، اپنے ماتحتوں سے کام کی تخفیف کر دیں، پہلے سے اس کے تیاری کر لیں۔ شعبان کے مہینے میں تیاری کریں گے تو انشاءاللہ ایسا ممکن ہو جائے گا۔ ایک تیاری تو یہ ہے۔ دوسری تیاری یہ ہے کہ اگرچہ ابھی رمضان آیا نہیں لیکن آنے والا ہے، تو اپنے دل کو اب رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ کرے، کوشش کرتا رہے، لگا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی جتنی بہتر سے بہتر بنا سکے وہ بناتا رہے، کوشش نہ چھوڑے۔ بس یہ پلے باندھنا یہ بات کہ کوشش نہ چھوڑے۔ تو اس واسطے یہ جو ہے آپ فرما رہے اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ میں معافی مانگتا۔ اب ذرا دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ میں معافی مانگتا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ وہ ذات کہہ رہی ہے کہ جس سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں، معصوم، ہر گناہ سے پاک۔ کبھی رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی گناہ کے صدور کا تصور بھی ممکن نہیں، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اب کہے پر معافی مانگ رہے ہیں؟ جب گناہ ہے نہیں تو کہے پر معافی مانگ رہے ہیں؟ یہ معافی در حقیقت مانگ رہے ہیں ایک تو اس بات پر کہ اللہ جو عبادت میں کر رہا ہوں وہ کتنی ہی بنی اور سنوری ہوئی ہو لیکن آپ کی بارگاہ کے شایان شان نہیں، ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، آپ کی عبادت کے شایان شان نہیں، لہذا معافی مانگ۔ تو معافی گناہ پر نہیں ہے، حضور کے معاملے میں معافی ہے مانگنا کس پر؟ کہ میں اے اللہ آپ کے شایان شان نہ کر سکا۔ تو سکھا دیا حضور نے کہ اے بندو جب میں اپنی عبادتوں کے اوپر معافی مانگ رہا ہوں تو تم اپنے گناہوں پر بھی مانگو، اپنی خطاؤں پر بھی مانگو اور اپنی عبادتوں کی کوتاہیوں پر بھی مانگو۔ تو یہ عفو کی جو دعا فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھتے ہی اور شام کو بھی، اے اللہ معافی مانگتا ہوں، پیچھے جو کچھ کیا اس پر معافی، آئندہ جو کچھ کروں اس پر معافی، شام کو پھر اے اللہ جو دن بھر میں جو کچھ کیا اس پر بھی معافی، آئندہ جو کچھ کروں اس پر بھی معافی۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک جملے ہی کو قبول فرما لے ہمارے حق میں، ایک جملے کو قبول فرما، معافی دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو بتاؤ آخرت کے دن میں جہاں میدان حشر لگا ہوا ہے اور نامہ اعمال پیش ہو رہے ہیں اور جہنم اور جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ اعلان کر دے کہ اے بندے تجھے معاف کیا، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی؟ اور سارا کچھ زندگی کا حاصل یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کا مطلب یہ کہ تجھے جہنم سے چھٹکارا دے دیا اور اے بندے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ تنہا یہ لفظ اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ معافی مانگ، یہ کہاں سے کہاں لے گیا بندے کو، کہاں ڈوبا ہوا تھا اور کہاں لے گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ایک تو یہ سکھا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبح بھی مانگو شام بھی مانگو،
اللہم انی اسألک العافیہ. چلو بھائی معافی ہو گئی. اب دوسری چیز جو مانگی وہ عافیت. عافیت ایک ایسی چیز ہے کہ شاید اس سے زیادہ جامع بھلائی کوئی اور ہو نہیں سکتی. حدیث میں بھی فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بھی بھلائی عافیت سے زیادہ جامع نہیں مانگ سکتا. سب سے زیادہ جامع بھلائی انسان کے حق میں کیا ہے؟ عافیت. اب عافیت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, اس لیے اس کی کیا تشریح کروں, لیکن اگر غور کرو تو عافیت کے کیا معنی ہے کہ آدمی کو کوئی تکلیف نہ ہو. جی, کوئی تکلیف نہ ہو, راحت ہو, پریشانی نہ ہو, سکون ہو, بیماری نہ ہو, صحت ہو, ناکامی نہ ہو, کامیابی ہو. یہ سب چیزیں عافیت میں داخل ہیں. اگر آدمی صحت مند نہیں ہے تو عافیت حاصل نہیں. اگر صحت مند تو ہے لیکن گھر کا ماحول خراب ہے, روز لڑائیاں ہوتی ہیں گھر میں, العیاذ باللہ, تو صحت مند تو ہے لیکن سکون برباد ہے, ذہنی سکون میسر نہیں, عافیت نہیں. صحت ہے, گھر میں سکون بھی ہے, لیکن کھانے کو روٹی نہیں ملتی, روزگار نہیں ہے, تو عافیت نہیں. اور یہ تو دنیا کے کام ہے. اور آخرت کے کام یہ ہیں کہ اگر فرض کرو دنیا کی ساری نعمتیں میسر ہیں, ساری نعمتیں میسر ہیں, روپیہ پیسہ بھی ہے, گھر بار بھی ہے, بیوی بچے بھی ہیں, گھر والے بھی ہیں, اور صحت بھی ہے, تندرستی بھی ہے, سبھی کچھ ہے, لیکن دین نہیں ہے. العیاذ باللہ, دین نہیں ہے. نماز کی فکر نہیں, اور حلال و حرام کی تمیز نہیں. گھر میں حرام آمدنی آ رہی ہے, اللہ تللے سے کھائی جا رہی ہے. نماز کا وقت ہو گیا, نماز کی فکر نہیں, جماعت کی فکر نہیں. رمضان آ گیا, روزے کی فکر نہیں. العیاذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس بے عافیتی سے محفوظ ہے. یہ عافیت, تو یہ عافیت نہیں ہے. اس لیے کہ جو کچھ کھا رہا ہے ایسے حالت میں, یا جو کچھ برت رہا ہے, یہ تو جہنم کا انگارہ بننے والا ہے اس کے بعد. اس لیے عافیت کہاں ہوئی؟ عافیت تب ہوگی جب دنیا کے اندر بھی سکون میسر ہے الحمدللہ, اور ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ کی طرف توجہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی ہے, اس کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں, اور معصیتوں سے, گناہوں سے اجتناب بھی ہو رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل بھی جاری ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل جاری ہے, تو عافیت ہوئی. تو اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود ہو گئی, عافیت نہ رہی, تو حضور فرما رہے ہیں کہ عافیت مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ, عافیت مانگو. اللہم انی اسألک العفو والعافیت.